پیسے خرچ کر کے علم حاصل کریں وہ صاحب دولت ہوتے ہیں. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے, جو پیسے خرچ کر کے, بھئی جتنے وسائل اتنی اعلیٰ تعلیم, وسائل پر ہوئی نا, جتنے پیسے اتنا اچھا اسٹوڈنٹ, اتنے اچھے کالج میں, اتنے اچھے اسکول میں, جتنے وسائل ہیں. لیکن اذان محترم اسے کہتے ہیں صاحبان دولت, صاحبان نعمت وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر اللہ کو سجدہ شکر ادا کر کے اپنے عالم علم لدنی ہونے کا اعلان کریں, جنہیں زندگی کے کسی گوشے میں کوئی پڑھا نہ سکے, جو مسئلے پوچھتے نہیں ہیں مسئلے بتاتے ہیں, جو ہلاک ہوتے نہیں ہیں ہلاکت سے بچاتے ہیں. جزاک اللہ. حیدری ہے نا توجہ دار. آیا ایک شخص, ایک بہت بڑا طبیب, یونان کا بڑا حاذق حکیم آیا, صادق آل محمد امام جعفر صادق. آ کر اس نے کچھ حکمت کے مسائل پر سوال کیے. دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ دارالحکمہ کے طلبہ بیٹھے ہوئے نا, تو اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں دوائی جو دے اسے حکیم کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حکمت کے معنی شریعت میں اور ہیں, طب میں اور ہیں. یہاں اس بحث میں ہم نہیں جاتے, لیکن ایک جملہ پہلے آپ سن لیجئے. اس نے آ کر امام سے کچھ سوالات کیے, کچھ جوابات ہوئے, کچھ باتیں ہوتی رہیں. وہ سارے سوال کرتا رہا, امام جواب دیتے رہے. اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوتا رہا. وہ سمجھ رہا تھا میں ہی سب سے بڑا حکیم ہوں. اب جو ہے نا, صاحب دولت تھا نا, صاحب نعمت نہیں تھا. اللہ. امام نے کہا کہ اجازت ہے اب ہم بھی کچھ سوال کر لیں. اور آپ کو سلامت رکھے. میرا چھوٹا معصوم فرماتے ہیں اجازت ہے ہم بھی آپ سے حکیم صاحب کچھ سوال کریں. کہا جی بالکل فرزند رسول پوچھئے. کہا باطنی سوال کریں یا ظاہری؟ اللہ اب غور فرماتے جائیں. اب دوستو اب آپ سنتے چلے جائیں. کہا باطنی سوال کریں یا ظاہری؟ کہا مولا باطنی اور ظاہری کیا؟ کہا بیماریاں دو ہوتی ہیں, ایک باطنی ایک ظاہری. کہا علامتوں پہ سوال کر لیں. کہا علامتیں باطنی علامتیں یا ظاہری علامتیں؟ اب وہ تو باطن اور ظاہری کے چکر میں پھنس گیا. اس نے کبھی حکمت میں سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو امام کہتے ہیں چلو باطنی بیماریوں اور باطنی وجوہات اور باطنی اجزاء جس کے اندر جو کچھ ہے اس کا جواب تو تم کیا دو گے؟ یہ تمہارے جسم میں جو کچھ ظاہر ہے نا, تمہارے جسم میں افضل ترین چیز کیا ہے؟ اس نے کہا مولا چہرہ. کہا چہرے پر کچھ سوال کروں؟ چہرے پہ سوال کروں؟ کہا جی مولا کیجئے. کہا یہ تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ حضور و حکمت سجدے کریں گے اپنے مولا کی حقانیت کو اور علم کو. امام کسے کہتے؟ کہا یہ تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ کہا یہ تیری پیشانی پر بال کیوں نہیں ہے؟ سوال دیکھیں, تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ تیری پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تیری پیشانی پر یہ شکن کیوں ہے؟ اور رخساروں پر یہ شکن کیوں نہیں ہے؟ تیری آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ بادامی انداز کی کیوں ہے؟ تیری آنکھوں کے سامنے پلکیں کیوں ہیں؟ توجہ. تیری ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تیرے چہرے پر ناک کیوں ہے اور اس کے نکسورے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ تیرے ہونٹ نرم کیوں ہیں؟ تیرے دانت سخت کیوں ہیں؟ توجہ ہے. مسلسل اب اگر یہ جتنے سوال مولانا کو 38 سوال پوچھے ہیں, اب ظاہر ہے کہ اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن میں اشارہ کر کے ایک نتیجہ دوں آپ کی خدمت میں. وہ تو حیران ہو گیا, جواب ہی نہیں دے سکا. مولا مجھے کیا پتا, بس بال ہیں سر پہ. کا حکمت کیا ہے اس میں؟ آخر خدا نے سر پہ بال رکھے ہیں, کوئی حکمت ہوگی نا. آنکھوں کے اوپر پلکیں رکھی ہیں, کوئی حکمت ہوگی. پیشانی کو سپاٹ رکھ کے اس پہ شکن دی ہے, لکیریں دی ہیں, کوئی وجہ ہوگی, کوئی سبب ہوگا. پورے مجمع کی توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے.
عزیزان محترم جب وہ جواب نہ دے سکا مولا فرماتے ہیں ہم سے سن کہ خدا نے سر پہ بال اس لیے رکھے کہ اگر سروں کو بالوں سے سر کو بالوں سے صاف کر دیا جاتا تو بھیجے کی یہ کھوپڑی گرمی کی شدت اور سورج کی حدت سے چٹک جاتی. توجہ ہے نا, توجہ ہے نا, گرمی کی حدت اور سورج کی شدت سے یہ کھوپڑی چٹک جاتی, اعضاء و جوارے میں اعتدال نہ رہتا, پیشانی پر شکن. دوستو آپ کا تصور میں بھی نہیں ہوگا, خدا کی قسم میں نے تو وجد کیا ہے جب سے یہ جملہ اپنے مولا کا سنا ہے. عجیب و غریب جواب دیا, بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم بھی پیشانی پر شکن کا کی عذرو حکمت وجہ نہیں بتا سکتے. میرے معصوم نے کہا یہ پیشانی پر شکن اس لیے ہے کہ اگر پیشانی سپاٹ ہوتی تو سر سے نکلنے والا پسینہ براہ راست آنکھوں میں آتا, آنکھوں میں آ کر بینائی کو نقصان پہنچاتا. پیشانی پر شکن اس لیے رکھی کہ پسینے کا زہر جو سر سے نکلے یہ شکن اسے آنکھوں میں جانے سے روک لے. غور تو فرمائیں, آنکھوں میں کو آنکھوں میں جانے سے روک لے اور انسان محسوس کر لے کہ پسینہ آ کر کہیں رک گیا اور فوراً ہی انسان اپنے ہاتھ سے یا انگوٹھے سے نہیں آنے دیتا نا آنکھوں تک. پیشانی پہ شکن نہ ہو تو نہ پسینہ رکے گا. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. کہا یہ جو تیری آنکھوں پر پلکیں ہیں نا, مجگا ہے جسے نوک مجا کہتے ہو, یہ خالی از حکمت نہیں ہے. خدا نے نہ جتنی چیزیں لطیف بنائی ہیں, جتنی چیزیں نازک بنائی ہیں, انہیں بغیر غلاف کے نہیں چھوڑا. انسانی جسم میں انتہائی حساس جو جزو بدن ہے وہ آنکھ ہوتی ہے, اس لیے آنکھوں پر پلکوں کے پہرے دار بٹھا دیے تاکہ کسی چشمے بد کی نظر نہ لگے. ہائے 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 ہائے, دیکھیں نا, پہرے دار بٹھا دیے تاکہ جب تو آنکھیں بند کرے یہ پہرا دے تجھے سکون ملے. ورنہ آپ اندازہ کریں کہ ذرا یہ پلکیں کاٹ لیں اور پھر آنکھیں بند کریں, سبحان اللہ, بچے بھی ڈر جائیں گے, ہے نا. اور ہر بات میں ایک حکمت ہے نا جان محترم, توجہ ہے آپ کی. دوستو تیرے ہونٹوں کو نرم اس لیے رکھا, ہونٹوں کو نرم اس لیے رکھا کہ نرم ہونٹوں سے گزر کر رزق حلال جب دانتوں کی سختی کے درمیان آئے تو تجھے شکر خدا کا موقع ملے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ اندازہ تو تجھے شکر نعمت کا. کہا یہ چہرے کے درمیان ناک اور ناک کے دونوں نقصورے زمین کی طرف جھکے ہوئے اس لیے رکھے تاکہ ایک تو انسان میں تکبر پیدا نہ ہو, اس لیے کہ انسان دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں لڑتا ہے اس کمبخت ناک کی خاطر لڑتا ہے. توجہ 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 جان محترم. بس ساری دنیا میں جتنے بھی دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں ناک کے جھگڑے ہیں. خدا نے اس ناکی کو جھکا دیا کہ ہم نے اس کی فطرت میں جھکاؤ رکھ دیا ہے, اور نقصورے اس لیے رکھے تاکہ زمین پر دیکھ کر گردن جھکا کر چلنے والا انسان زمین سے اخذ حیات کر سکے. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. ہتھیلیاں کیوں رکھی؟ 2-4 جملے اور گفتگو تمام. ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں رکھے؟ تاکہ محسوسات میں اضافہ رہے, محسوسات میں اضافہ رہے. اس لیے کہ جہاں بال ہوں گے وہاں احساس نہیں ہوگا, جہاں بال نہیں ہوں گے اس جلد پر احساس زیادہ ہوگا. انگلیوں کے اندر بال اس لیے نہیں رکھے تاکہ اندازہ کر سکیں. ایک ایک حکمت کو مولا کائنات کا بیٹا بیان کرتا چلا گیا, حکیم مبہوت ہوتا چلا گیا. آخر کہا مولا آیا تھا یونان سے, پڑھا میں نے فلسفہ, سیکھی میں نے حکمت, لیکن ہر مدرسے میں کہیں مجھے حکمت ملی, کہیں طب ملی, کہیں نبازی ملی, کہیں نسخے ملے, کہیں دوائیں ملی, کہیں امراض ملے, کہیں علاج ملا, مگر یہ پہلا دروازہ ہے جہاں مجھے اسلام ملا, ایمان ملا.